یمن کی سرزمین جو قدیم دنیا کی عظیم تہذیبوں کا گہوارہ رہی، اپنی تاریخی گہرائیوں اور آثار قدیمہ کے ذریعے ایک ایسی داستان پیش کرتی ہے جو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تہذیبی خزانہ ہے۔ مملکت سبا جو تقریباً 1200 قبل مسیح سے 275 بعد مسیح تک اپنے عروج پر رہی، ایک ایسی سلطنت جس نے اپنے معاشی، ثقافتی اور سیاسی طاقت کے ذریعے قدیم دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ اس کا دارالحکومت معارب جو یمن کے مشرقی صحرائی علاقے رملۃ السبعتین میں واقع تھا، اس دور کی ترقی یافتہ شہری منصوبہ بندی اور انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ تھا۔ آثار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ سلطنت 1200 قبل مسیح کے آس پاس اپنی ابتدائی شکل میں وجود میں آئی۔ اس کا جغرافیائی دائرہ کار موجودہ یمن کے علاوہ شمالی ایتھوپیا اور اریٹریا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ خطہ بحیرہ احمر کے قریب ہونے کی وجہ سے تجارت کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا۔ سبائی تاجر لوبان، مر، مسالوں، قیمتی پتھروں اور سونے کی تجارت کے لیے مشہور تھے، جو ہندوستان، مشرق وسطیٰ، مصر اور بحیرہ روم کے علاقوں تک پہنچتی تھی۔ لوبان جو یمن کے خشک علاقوں میں پائے جانے والے ایک خاص درخت سے حاصل ہوتا تھا، اس دور کی سب سے قیمتی تجارتی اشیاء میں سے ایک تھا۔ یہ نہ صرف مذہبی رسومات بلکہ طب اور خوشبوؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس تجارت نے مملکت سبا کو ناقابل یقین معاشی خوشحالی عطا کی، جس نے اس کو خطے کی ایک طاقتور سلطنت بنا دیا۔ اس سلطنت کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ بھی پیچیدگی کے لیے مشہور تھا۔ یہ ایک بادشاہت تھی جس میں حکمران، جنہیں مقریب کہا جاتا تھا، سیاسی اور مذہبی دونوں اختیارات رکھتے تھے۔ اس سلطنت میں بعض اوقات خواتین بھی اقتدار میں آئیں، جن میں سب سے مشہور ملکہ بلقیس تھی۔ قرآن مجید کی سورہ نمل میں ان کا ذکر ایک ایسی حکمران کے طور پر کیا گیا ہے جو نہ صرف طاقتور تھی بلکہ اپنی عقل و دانش کے لیے بھی مشہور تھیں۔ جب ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مملکت سبا کے سورج پرستی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بلقیس کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں توحید کی دعوت دی۔ اس ملاقات کی داستان جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے بلکہ یہ حکمت، مکالمے اور ایمان کی دعوت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ مملکت سبا کی خوشحالی کا ایک اہم ستون سد معارب تھا، جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا۔ یہ بند وادی دانا میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد صحرائی علاقے میں پانی کے ذخائر کو منظم کرنا تھا۔ یہ بند تقریباً 600 میٹر لمبا اور 15 میٹر بلند تھا، جو اس دور کی تکنیکی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بند کی بدولت سبائی قوم نے کھجور، اناج اور دیگر فصلوں کی کاشت کو فروغ دیا، اور اس سیلاب میں کئی صدیوں تک یہ بند متعدد بار سیلابوں کی زد میں آر اور مرمت کیا گیا، مگر 6 صدی عیسوی کے قریب ایک تباہ کن سیلاب، جسے قرآن میں سیل الارم کہا گیا ہے، نے اس بند کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس قدرتی آفت نے زرخیز وادی کو ویران کر دیا، زراعت تباہ ہوئی اور بڑے پیمانے پر آبادی نقل مکانی پر مجبور ہوئی۔ یہ واقعہ مملکت سبا کے زوال کا اہم سبب ثابت ہوا۔ معارب کے آثار قدیمہ آج بھی اس قدیم تہذیب کی عظمت کی داستان سنا رہے ہیں۔ معبد آؤن کے ستون، قدیم شہر کے کھنڈر اور سد معارب کی باقیات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح ایک قوم نے صدیوں تک اپنی ثقافتی اور معاشی برتری قائم رکھی۔ تاہم آج یمن کو درپیش سیاسی بحران اور جنگ نے ان تاریخی مقامات کی حفاظت کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کئی آثار قدیمہ کو نقصان پہنچ چکا ہے اور عالمی اداروں نے اس کی حفاظت کے لیے کوششیں شروع کر دی۔